اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیرت طیبہ کے تعلق سے بات ہو رہی تھی، لیکن قریب 1 مہینے سے زیادہ ہوا، سلسلہ کٹ گیا تھا. اب اسی سلسلے کو دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے. ہوتا کیا ہے کہ 2-3 آدمی بیٹھتے ہیں، اب اس میں جذبہ شوق نہیں ہوتا نا سننے میں، زیادہ مجمع رہے تو آدمی الرٹ ہو جاتا ہے، تو ایسے میں بولنے والے کے اوپر بھی اثر پڑ جاتا ہے، اسے جوش رہتا ہے، جذبہ ختم ہو جاتا ہے. ایسے میں درمیان میں میرا بھی کیا ہو گیا ہے، سنتے نہیں، سوتے سوتے رہتے، کائی کے لیے بول رہا، سستی آ گئی. خیر یہ میرے کوتاہی ہے، سنے نہ سنے، ہمارا کام تو یہ ہے کہ آپ اپنے سلسلے کو قائم رکھیں، دائم رکھیں انشاءاللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں جب تک رہے دین کی دعوت دیتے رہے، لیکن مکے والے ماننے کے لیے تیاری نہیں تھی، بہت تھوڑے لوگ مسلمان ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، یہ سب سنے آپ اس سے پہلے، حج کے موقع پر جب مدینے سے اطراف اکناف سے لوگ آتے تو انہیں بھی دعوت دیتے تھے. ان میں سے بھی کوئی مسلمان ہو گیا تو بڑی بات ہے نا، وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے گا. ایسے میں مدینے سے اوس و خزرج سے تعلق رکھنے والے مشرک وہ لوگ آئے. ان میں سے سب سے پہلے 6 آدمی آئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس ان کے خیمے میں جا کر کے انہیں دعوت دی. ان لوگوں نے سوچا یہی وہی نبی لگتے ہیں جن کا تذکرہ یہودی کرتے رہتے کہ ہم ان کے ساتھ مل کر کے، وہ نبی آئیں گے آخری نبی، ان کے ساتھ مل کر تمہارا ہم مقابلہ کریں گے، تمہیں ویسی سزا دیں گے جیسے قوم عاد اور قوم سمود کو سزا ملی. شاید یہ وہی نبی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی ہمارے سے پہلے ان کے اوپر ایمان لائیں، چلو ہم ایمان لاتے بول کر 6 آدمی سب سے پہلے مسلمان ہو گئے. یہ 6 آدمی گئے مدینہ، جا کر کے انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ چھیڑنا شروع کیا. گھر گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہونے لگا کہ مکے میں ایک نبی آئے ہیں، ان کی یہ دعوت ہے، یہ پاکیزہ تعلیمات ہیں. اب کوئی گھر ایسا نہیں بچا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ ہو. دوسرے سال 12 آدمی آئے، ان 6 میں سے 5 آدمی اور 7 نئے آدمی آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے بھی بات رکھی، دعوت دی، قرآن پڑھا، تلاوت کی، ایمان کی توحید کی دعوت دی. تو ان لوگوں نے بھی ایمان قبول کیا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی، وعدہ لیا، پرامس لیا اس بات پر کہ کبھی شرک نہیں کریں گے، کبھی چوری نہیں کریں گے، کبھی زنا نہیں کریں گے، اولاد کو قتل نہیں کریں گے. ان تمام باتوں پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. اس طرح یہ جو بیعت کی، یہ ایک گھاٹی، مینا کے گھاٹی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی تھی. اسے بیعت عقبہ اولا کہتے ہیں، پہلی بیعت عقبہ گھاٹی کو کہتے ہیں. تو اس 12 آدمی تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 12 آدمیوں کو رخصت کیا مدینے کی طرف، تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھیجا. مصعب بن عمیر وہاں جا کر کے لوگوں کو مسائل اور احکامات بتاتے تھے، قرآن کی تعلیم دیتے تھے اور نماز بھی پڑھاتے تھے. اس طرح ایک طرح مولوی بن گئے تھے. اسی لیے مدینے میں ان کا نام ہی کیا پڑ گیا، مقری، پڑھانے والا. ہمارے یہاں مقری بولے تو اذان دینے والا، مقری قرآن پڑھانے والا، قرآن کی تعلیم دینے والا. تو حضرت مصعب بن عمیر وہاں جا کر جو مسلمان ہوئے تھے انہیں کیا کر رہے تھے، قرآن کی تعلیم دیتے تھے. دیکھو نا، اسلام لانے کے بعد سب سے پہلے ضرورت اسی کی ہے، اللہ کا کلام ہم سمجھیں اور احکام اور مسائل معلوم کریں. اب مسلمان ہیں لیکن ہمارے کو مسائل سے واقفیت نہیں ہے، قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے. ہمارے نبی نے سب سے پہلے یہی کام کیا کہ مصعب بن عمیر کو بھیجا، جا کر کے وہ کیا کرتے تھے، مسلمانوں کو تعلیم دیتے تھے قرآن کی اور احکام و مسائل بتاتے تھے. اور اس کے بعد جو غیر مسلم تھے ان کے سامنے اسلام کی بھی دعوت رکھتے تھے. تو یہ دوسرا سال ہوا. تیسرے سال دیکھیے 72 سے زیادہ وہاں سے مدینے سے لوگ آئے، 70 پر 2 سے بھی زیادہ، اور اس میں 2 عورتیں بھی تھیں. انہوں نے بھی اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسی جگہ جہاں پہ 12 آدمیوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، اسی جگہ بیعت کی. بیعت کے وقت میں ہم حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو آپ کے چچا تھے، ان کو خبر ہوئی، ان کو پتہ چلا کہ اب مدینے والے جو آ رہے ہیں
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آج کل میں مدینے والوں کے ساتھ میں مدینہ جانے والے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ بات رکھی تھی، یا رسول اللہ آپ یہاں کیوں رہتے ہیں؟ آپ کو یہاں برابر سے آزادی سے دعوت نہیں دے سکتے، دین کی خدمت نہیں کر سکتے، آپ ہمارے یہاں آؤ، ہم آپ کی کیا کریں گے؟ حفاظت کریں گے۔ آپ پوری آزادی کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ اسلام کی، ایمان کی دعوت دے سکتے ہیں، آپ مدینہ آؤ۔ یہ بات حضرت عباس کو معلوم ہے۔ حضرت عباس آپ کے چچا تھے، خاص چچا، لیکن مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن چچا ہونے کے حساب سے جو ذمہ داری بنتی ہے انہیں بتیجے کی، تو ان کا ابا نہیں، تو میں چچا باپ کے برابر ہوں۔ تو مدینے والے وہ انصاروں کے پاس گئے جو 72 سے بھی زیادہ لوگ تھے، جا کر کے کہا تم لوگ دیکھو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کے لیے تیار ہو، تم بول رہے ہو ہم کہ یہ کریں گے وہ کریں، دیکھو سوچ سمجھ کر کے، بھلے ہی یہاں کے لوگ مکہ والے آپ کی بات نہیں مانتے، آپ کو طرح طرح کی باتیں کہتے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہیں، سیف ہیں، یہاں انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے، یہاں رہ سکتے ہو، یہاں والے ہیں، تم لوگ اگر ان کو لے جاؤ گے حفاظت کر سکو گے، کیونکہ ان کے دشمن بھی ان کے پیچھے ہیں، تو دشمنوں سے لڑنا تمہیں پڑے گا، ایسے میں تمہیں بہت کچھ قربانیاں دینے پڑے گی، کیا تم ان کی حفاظت کر سکتے تو لے کے جاؤ، اور نہ تو انہوں نے کہا آپ بول دیے نا، آپ کی بات ہو گئی، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ سننا چاہتے ہیں، یا رسول اللہ آپ فرمائیے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، سب سے پہلے تو قرآن کریم کی تلاوت کی، اس کے بعد اسلام کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی، اور اس کے بعد کہا کہ میں اس شرط کے ساتھ تمہارے ہاتھ بیعت کروں گا کہ تم میری اسی طرح حفاظت کرو گے جس طرح اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہو، اپنے بیوی بچوں کو جس طرح تم انہیں محفوظ رکھتے ہو، ان کی خبر گیری کرتے ہو، ان کی حفاظت کرتے ہو، ان کی ضرورت مکمل کر، اسی طرح اگر میری بھی حفاظت اور میرے ساتھ آنے والے مسلمانوں کی بھی حفاظت کرو گے تو پھر میں اور مسلمان آنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ان میں عروہ بن ابرا ابن عروہ، انہوں نے کہا ہم تیار ہیں، آپ ہاتھ بڑھائیے تو ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، ہم میدانوں میں جنگ لڑنے والے ہیں، لڑائی لڑ کر کے ہمارے کو اچھی سروس ہے، ہم اس سلسلے میں جو بھی قربانیاں دینی ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم ایک مصیبت کو، ہم ایک تکلیف کو اپنے آپ سے لگا رہے ہیں، لیکن ہم یا رسول اللہ تیار ہیں۔ اس پر ایک ابو الحیثم انصاری صحابیوں میں سے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ دیکھیے ہم آپ سے مل رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ وعدہ کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے تعلقات اب یہودیوں سے خراب ہونے والے ہیں، کٹنے والے ہیں، ہم آپ سے ملیں گے تو وہ ہم سے کٹ جائیں گے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ اس کے بعد میں آپ کی دعوت اور آپ کی کیا کہتے ہیں آپ کی دعوت کی برکت سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح دے دی اور آپ کی گرفت مضبوط ہو جائے اور آپ ایک دم قوی ہو جائیں اور غالب آ جائیں، تو پھر ہمیں چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے، پھر ہمارا ان سے ابھی کٹ رہا ہے تعلق، اب ہم آپ سے تعلق جوڑ رہے ہیں، آپ کو غلبہ ملنے کے بعد کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ ہمارے کو چھوڑ کر کے چلے جائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ، میں تمہارے میں سے ہوں، تم میرے میں سے ہو، میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ چنانچہ اس وعدے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قائم رہے۔ آج بھی ہمارے نبی کا جو روضہ ہے وہ کہاں ہے؟ مدینے میں۔ میں تمہیں چھوڑ کے جانے والا نہیں ہوں، میں تمہارے میں سے ہوں اور تم میرے میں سے ہو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، مکہ فتح ہو جائے، یہ میں اپنی بات طرف سے بول رہا ہوں، کچھ بھی ہو جائے، سارا عرب بھی فتح ہو جائے، لیکن میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ ایسا مت سوچو کہ مجھے غلبہ ملے گا، مجھے کامیابی ملے گی، مجھے ایک حکومت ملے گی، اقتدار ملے گا تو میں تمہیں چھوڑ کر کے چلے جاؤں گا، نہ، میں تمہارے ساتھ رہوں گا، میں تمہارے میں سے ہوں، تم میرے میں سے ہو۔ یہ انصاری صحابی کی بڑی سعادت اور عزت کی بات ہے کہ ہمارے نبی نے انہیں کیا فرمایا، میں تمہارے میں سے ہوں، تم میرے میں سے ہو۔ پھر اس کے بعد عباس ابن عبادہ، یہ بھی انصاری صحابیوں میں سے ہیں، انہوں نے کہا دیکھو انصاریوں سے خطاب کر کے، تمہیں پتا ہے تم کیا وعدہ کر رہے ہو، تم کس کی حفاظت کی بات کر رہے ہو، ان کے ساتھ دشمن لگے ہوئے، تمہیں اس سلسلے میں بڑے بڑے لوگوں کو قتل ہونا پڑے گا، تمہارے بڑے بڑے لوگوں کو، تمہارا مال ختم ہو جائے گا، تمہاری جانیں ختم ہو جائیں گی، اتنی بڑی دشمنی لے رہے ہو تم کفار سے، اس لیے سوچو سمجھو، اگر تم نے
وعدہ کیا اور اس کے بعد وعدہ نہیں نبھایا تو دنیا اور آخرت میں تم ذلیل ہو جاؤ گے، اور اگر تم نے اپنے وعدے پر قائم رہ کر کے اپنی جان کی مال کی قربانی دے دی پھر تو دنیا اور آخرت کی بھلائی تمہارے مقدر میں۔ یہ بات انہوں نے ایسے ہی سمجھایا انہیں، دیکھیں گے کیسا ہے ان کا وعدہ، پکا ہے کہ نہیں ایسا پس پسا ہے، اوپری اوپری ہے۔ تو انہوں نے کہا تم اپنی بات بول دیے نا، یا رسول اللہ آپ سے ہم یہ کہتے ہیں ہم آپ کی ہر طرح حفاظت کرنے کے لیے تیار، آپ ہاتھ بڑھائیے، ہم بیعت کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس کے بدلے میں ملے گا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت، جنت ملے گی۔ تو انہوں نے سب کے سب پورے عزم کے ساتھ کہا ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے مسلمانوں کو اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکیورٹی دینے کا وعدہ کیا، آپ آئے مدینہ، ہم آپ کی کیا کریں گے۔ اس طرح انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت کی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دے دی، اب تم کیا کرو، مدینے کی طرف ہجرت کرو۔ انہوں نے وعدہ کیا ہے، اب اس وعدے کے حساب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اب اس میں کیا ہوتے تھے کہ صحابہ ہجرت کرنے کے لیے چھپ چھپا کر کے ہجرت کرتے تھے۔ ہجرت کرنا ہے نا، یہ کوئی کھیل تماشا اور بچوں کا کام نہیں ہے۔ جو ہجرت کا ارادہ کرتا، کفار مکہ، قریش مکہ اس کے ایسے دشمن ہو جاتے تھے، پتہ چلتا کہ یہ ہجرت کرنے والا ہے، پکڑ کر کے قید میں اس طرح اذیت دیتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے۔ ہجرت کوئی معمولی عمل نہیں ہے، بہت بڑی قربانی ہے۔ جانا بھی چاہتا تو جانے نہیں دیتے تھے۔ پہلی بات تو ایک جانا ایک بہت بڑی قربانی ہے، پھر اگر کسی کافر کو پتہ چلتا کہ ہجرت کرنے والا مدینہ جانے والا ہے پھر تو اسے قید و بند میں رکھ کر کے مشقیں کستے تھے، بہت تکلیفیں دیتے تھے۔ ایسے میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی سمجھتے ہیں، دودھ شریک بھائی، ایک ماں سے دونوں نے دودھ پیا، یا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ جو ام سلمہ کے شوہر ہیں، بعد میں چک کر کے ام سلمہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ گئی، نام بہت مشہور ہے، سنا ہوگا۔ تو ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عبد الاسد مخزومی قبیلے سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ یہ اپنے بیوی اور اب بچے کے ساتھ ہجرت کرنے کا ارادہ کیا۔ بیوی ام سلمہ، بچہ سلمہ، بیوی بچوں کے ساتھ ہجرت کرنے کے لیے۔ ہجرت کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اب جیسے پتہ چلا لوگوں کو تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ جو کہ بیوی تھیں، ان کے خاندان والے آ کر کے کہا تم جانا تو جاؤ، تم پر ہمارا کوئی اختیار نہیں، لیکن یہ ام سلمہ یہ ہمارے خاندان قبیلے کی لڑکی ہے، اسے تم نہیں لے جا سکتے، سمجھا نا۔ انہوں نے ابو سلمہ کی بیوی کو چھین لیا، یعنی سسرال والوں نے۔ پھر اس کے بعد ابو سلمہ کے خاندان والے آ کر کے ماں سے بچے کو چھینا کہ کہا تم اپنی بیٹی کو لے کے جا سکتے، لیکن یہ جو بچہ ہے نا یہ تمہارا نہیں ہے، یہ ہمارا ہے، کیونکہ بچہ عام طور پہ باپ سے ہی یہ ہمارا ہے بول کے بچے کو چھینا۔ باپ ادھر، بیوی ادھر، بچہ ادھر، تتر بتر۔ تھوڑا سوچو، ابو سلمہ باپ ہے بچے کے، وہ ہجرت کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور ان سے بچے کو بھی چھینا جا رہا ہے، بیوی کو بھی چھینا جا رہا ہے، ماں اور بچہ جدا جدا، چھوٹا سا بچہ تھا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے الفاظ سنیے، وہ کیا کہتی ہیں۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ تنہا مدینہ منورہ روانہ ہو گئے، جب صبح ہوتی تو میں اب تک ایک جگہ ہے پہاڑی جگہ، وہاں جا کر کے بیٹھ جاتی، شام تک روتی رہتی، شام تک ایسے ہی میری زندگی گزرنے لگی مکہ میں، یاد کرتے کرتے، ادھر بچہ بھی نہیں، ادھر شوہر بھی نہیں، سوچو نا کیسی حالت ہوئی ہوگی، کتنی بڑی پریشانی ہوئی ہوگی۔ 1 سال تک اسی طرح روتی رہتی تھی آ کر کے، اب تک نام اس جگہ پہ آ کر کے بیٹھ کر روتی رہتی، اپنے شوہر کو بھی بچے کو یاد کرتے 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 1 سال اس طرح کا عرصہ گزر جاتا ہے۔ تو پھر میرے چاچا کے خاندان سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کو مجھ پر رحم آ گیا، اور بنو مغیرہ سے جو کہ میرا خاندان ہے اس سے کہا کہ کیا تم کو اس مسکینہ پر، اس بیچاری پر رحم نہیں آتا؟
کہ بیچاری کے پاس بچہ بھی نہیں ہے، ادھر شوہر بھی نہیں ہے، ذرا رحم نہیں آتا تمہارے اس پر بنو مغیرہ نے مجھ کو میرے مدینہ جانے کی اجازت دے دی، ٹھیک ہے اب یہ شوہر کے ساتھ ملنے کے لیے مدینہ جا سکتی ہے۔ پھر بنو اسد جو کہ شوہر کا خاندان والے ہیں، انہوں نے بھی میرے بچے کو واپس کر دیا 1 سال کے بعد۔ اس طرح میں اپنے بچے کو لے کر کے اپنے شوہر کے ساتھ مدینہ ہجرت کرنے کا میں نے ارادہ کیا۔ شوہر تو مدینے میں پہلے سے پہنچ چکے تھے، اب اکیلی میں اپنے بچے کے ساتھ اونٹ پر سوار ہو کر کے نکلی ہجرت کے ارادے سے۔ سوچو نا، ایک عورت بچہ اونٹ پہ سوار ہو کر کے جا رہی۔ جب مقام تنعیم پر، مقام تنعیم ایک تنعیم کا ایک جگہ کا نام ہے، اس پر جب پہنچی تو عثمان ابن طلحہ مجھے ملے۔ عثمان ابن طلحہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے، اس ٹائم تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ عثمان ابن عفان نہیں ہے، عثمان ابن طلحہ نام سنا ہے آپ نے؟ اور ایک عثمان ابن طلحہ ہے، چابی کعبۃ اللہ کی چابی جن کے ہاتھ میں تھا نا، عثمان ابن طلحہ آج بھی ان کے خاندان میں ہے، وہ بھی مکہ فتح ہونے کے بعد میں مسلمان ہوئے۔ خیر، عثمان ابن طلحہ ہو سکتا ہے وہی ہے عثمان ابن طلحہ، وہ ملے۔ انہوں نے دیکھ کر کے پوچھا کیا قصہ ہے، کیوں آئی ہو، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا میرے شوہر کے پاس مجھے جانا ہے، وہ مدینے میں ہے، میں ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، میں مدینہ جانا چاہتی ہوں۔ کہا تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہے؟ کہا کوئی نہیں ہے، میرے پاس بچہ ہے، میرا اللہ ہے، میرا بچہ میرا اللہ میرا ساتھ ہے۔ اس پر عثمان ابن طلحہ رضی اللہ عنہ کا دل بھر آیا کہ کیا بیچاری کا عورت۔ تو انہوں نے کیا کیا، اونٹ کی مہار پکڑ کر کے پہنچانے کے لیے ان کے شوہر کے ساتھ مہار پکڑ کر کے لے کے گئے آگے۔ اب ان کی پاکیزہ اور شرافت والی طبیعت جو ہے حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں نے عثمان ابن طلحہ سے زیادہ کسی کو شریف نہیں پایا۔ کیوں؟ جب بھی وہ میرے کو لے کے جاتے، کسی منزل پر رکنا ہوتا، اس زمانے میں ریسٹورنٹ ہوٹل اور سب نہیں تھا نا، ضرورت پڑتی تھی، کبھی کھانے کی ضرورت پڑتی تھی، کبھی رکنے کی ضرورت پڑتی تھی، کبھی آرام کرنے کی ضرورت پڑتی۔ جب کوئی منزل ملتی ہے تو یہ کیا کرتے، مجھے وہیں چھوڑتے اور یہ اونٹ کو نیچا کرتے، سمجھا نا؟ اونٹ جب بیٹھ جاتا تو میں اتر جاتی تو اونٹ کو سیدھا لے کے جا کر ایک درخت کے پاس باندھ دیتے تھے اور وہیں لیٹ جاتے تھے۔ جب جانے کا وقت ہوتا پھر پردے کے آڑ میں آ کر کے مجھے کیا کرتے، میرے پاس اس اونٹنی کو بٹھا کر چلے جاتے تھے۔ جب میں بیٹھ جاتی تو پھر لگام پکڑ کر کے پھر میرے کو لے کے آگے بڑھتے تھے۔ اس طرح منزل در منزل، ہر منزل میں اسی طرح کرتے تھے۔ کبھی انہوں نے کوئی بدتمیزی میرے ساتھ نہیں کی، کبھی میرے ساتھ اس طرح کہ ایک اجنبی مرد کبھی اجنبی عورت کو دیکھ کر کے کبھی کچھ کرتا ہے، ایسی کوئی حرکت انہوں نے نہیں کی۔ پوری شرافت کا انہوں نے مظاہرہ کیا، پورا پردے کا مظاہرہ کیا۔ میں نے عثمان ابن طلحہ جیسا شریف آدمی دیکھا نہیں۔ اس طرح منزل پہنچنے کے بعد میں مدینے کے قریب قباء کا محلہ دکھنے لگا تو عثمان ابن طلحہ نے کہا یہ تمہارے جو شوہر ہے یہیں رہتے ہیں، جاؤ۔ اس طرح انہوں نے مجھے قباء کے مکانات سے متصل ایک جگہ پہ چھوڑ کر کے چلے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا اللہ کی برکت کے ساتھ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ تو میں داخل ہو گئے اور اپنے شوہر سے مل گئے۔ تو یہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی ہجرت کا واقعہ ہے کہ جب وہ ہجرت کرنے کا ارادہ کرتے تو یہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، بیوی الگ بچے الگ ہو کر کے بعد 1 سال کے بعد میں بیوی بچے وہ ابو سلمہ کے ساتھ ملتے ہیں۔ اس کے بعد پھر عامر ابن ربیعہ اپنی بیوی کے ساتھ اپنے پورے خاندان کے ساتھ ہجرت کرتے۔ ایک صحابی اس طرح سے چھپ چھپا کر کے ہجرت کرنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہجرت کا موقع آیا تو انہوں نے بھی 20 آدمیوں کے ساتھ میں سفر ہجرت کیا۔ پھر ایک صحابی جب اس طرح سے سفر ہجرت پہ چلے گئے، سب مدینہ پہنچ رہے۔ اب مکے میں صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ 3 آدمی باقی رہ گئے۔ اور پھر کچھ لوگ وہ بھی باقی تھے جو بے کس تھے اور بے سہارا تھے، بے پناہ یعنی ان کو کوئی پناہ دینے والا نہیں تھا۔ ایسے مسلمان کفار و مشرکین کے پنجے میں پھنسے ہوئے تھے، سمجھا نا؟ ان کو پھنسا کر کے رکھا تھا، قید میں رکھا تھا، سمجھا؟ باقی جو
جن کی پناہ میں تھے، جو الگ تھے، آزاد تھے، وہ لوگ سب مدینے کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے. آزاد لوگ رہنے میں سے صرف حضرت علی اور حضرت ابوبکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے. باقی مسلمان جو تھے وہ کفار کے شکنجے میں، وہ قید و بند کی تکلیفوں میں تھے، ان کو کوئی چھڑا نہیں سکتا تھا، اس پوزیشن میں ہوتے. تو ہم لوگ بہت معمولی سمجھتے، اسلام ایمان کتنی قربانی دی مسلمانوں نے، صحابہ نے. خیر، اب کفار قریش مکہ کو پتہ چلا کہ آج کل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ جانے والے ہیں. تو انہوں نے ایک میٹنگ بلائی، بڑے بڑے سردار اس میٹنگ میں شرکت کرنے کے لیے آئے. دار الندوہ، یہ ان کا پارلیمنٹ ہے کافروں کا، قریش مکہ کا دار الندوہ. یہاں ان کے مشورے ہوتے تھے، خفیہ منصوبے کرتے تھے. تو وہاں پر بڑی میٹنگ بلائی کہ کس طرح سے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ جانے سے روکنا ہے، کیونکہ اگر یہ چلے گئے تو پھر تو وہاں جانے کے بعد میں یہ طاقت ان کی مضبوط ہو جائے گی، پھر یہ ہم پر حملہ کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، پھر ہمارا رہنا سہنا بھی مشکل ہو جائے گا. اس لیے انہیں جانے نہیں دینا، یہیں پہ رہ کر کے یا رکھ کر کے کسی طرح انہوں کیا کرنا، ختم کرنا ہے. اس کے لیے اب میٹنگ بلائی گئی. میٹنگ میں بڑے بڑے سرداروں کے نام آتے ہیں. اب نام سناتا ہوں، دیکھو: عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو سفیان، جبیر بن مطعم، حارث بن عمیر، نضر بن حارث، ابو البختری، زمعہ بن اسود، حکیم بن حزام، ابو جہل، اس طرح امیہ بن خلف وغیرہ بڑے بڑے سرداران جمع ہو گئے. ابلیس لعین یہ بھی ایک نجدی بوڑھے کے شکل میں آ کر حاضر ہوا اس میٹنگ میں. اب یہ نیا آدمی تھا. انہوں نے پوچھا: تمہیں کون ہو، تمہیں کہاں سے آئے؟ کہا: میں نجدی ہوں. نجد بولے تو عرب کے علاقے کو نجد، عرب میں ایک نجد کا ایک علاقہ ہے نجدی. یہ آج جو حکومت کرنے والے سعودی عرب والے، یہ اسی قبیلے سے تعلق رکھنے والے. تو نجدی شیخ ہوں. میں نے سوچا میں بھی میٹنگ میں شرکت کروں، کوئی رائے مشورہ دوں، ہو سکتا ہے تمہیں کام آ جائے. اس کے لیے میں نے شرکت کا ارادہ کر کے آیا ہوں، مجھے بھی موقع دیا جائے. تو انہوں نے کہا: وہ ضرور، ہمارا ساتھ دینے والے، ہم اسے پسند کرتے ہیں. سب نے میٹنگ میں اسے بلایا اور میٹنگ شروع ہو گئی. اب میٹنگ میں ایک بات آ رہی، دیکھو اللہ اللہ کس طرح سے ان لوگوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کی سازشیں کی. سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کرنے، آپ کو قید میں رکھنے یا آپ کو قتل کرنے کے بارے میں سازش کی. ہم اس وقت سب دیکھ رہے تھے جب یہ سازشیں کر رہے تھے. چنانچہ جب یہ میٹنگ ہوئی، میٹنگ میں ایک آدمی نے کہا: ہم ایسا کرتے ہیں کہ اسی کوٹری میں، بند کوٹری میں اسے قید کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہیں سسک کر کے کیا ہو جائے، دم توڑ دے، مر جائے اس طرح. تو ابلیس لعین نے کہا: یہ رائے مجھے پسند نہیں ہے. کیوں؟ تم اگر اسے کوٹری میں بند کرو گے تو ان کے خاندان قبیلے والوں کو پتہ چلے گا، وہ لوگ چھوڑیں گے گا، وہ لوگ تمہارے اوپر حملہ کریں گے اور اس طرح چھڑا کر کے لے کے جائیں گے. یہ صحیح نہیں ہے. تو دوسرے نے ایک رائے دی کہ ایسا کریں گے، ہم انہیں گڑی پار کر دیں گے، جلا وطن کریں گے، مکے میں رہنے نہیں دیں گے، اکیلا تنہا انہیں ہمیں کیا کر دیں گے، مکے سے نکال دیں گے. تو ابلیس لعین نے کہا: میں اسے بھی پسند نہیں کرتا، یہ رائے بھی صحیح نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ تم کو معلوم ہے یہ جب بات کرتے ہیں لوگ ان کے اوپر فدا ہو جاتے ہیں، چھا جاتے ہیں. کیا میٹھا، کیا میٹھی زبان ہے، کیا شیرینی زبان ہے ان کی، تم نے محسوس نہیں کیا؟ ہاں برابر. تو یہ جائیں گے باہر، اگر وہاں جا کر کے لوگوں کے سامنے بات کریں گے، لوگ ان کے اوپر فدا ہو کر کے مسلمان ہو جائیں گے، پھر ان کی جمعیت بنے گی، ان کی طاقت بنے گی، پھر تم پر حملہ کریں گے، تمہارا رہنا سہنا یا کیا ہو جائے گا، بعد میں مشکل ہو جائے گا. کیا رائے دیتے ہو؟ اس پر ابو جہل نے کہا: میری رائے یہ ہے، نہ تو انہیں قید کیا جائے، نہ ہی گڑی پار کیا جائے، بلکہ ہر قبیلے میں سے ایک نوجوان منتخب کیا جائے، سلیکٹ کیا جائے، پھر سب مل کر کے دفعتاً ایک ہی بار میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالیں. مختلف خاندان کے ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان، تلوار لینے کا اور ایک ساتھ حملہ کرنے کا. اس میں کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا ہمیں قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ سارے قبیلے کے لوگ اس میں کیا ہیں، شریک ہیں. تو خون بہا دینا پڑے گا، خون بہا دیت.
تو ہم لوگ سب قبیلے والے مل کر کے کیا کریں گے؟ دیت جمع کر کے دے دیں گے خون بہا کے طور پر، ہماری جان بھی بچ جائے گی، رہا پیسے کا معاملہ پیسہ دے دے کر کے یہ قصہ ہی ختم کر دیں گے۔ ابلیس لعین نے کہا ہاں یہ رائے ہے، یہ مشورہ ایک دم زبردست مشورہ ہے، صحیح مشورہ ہے، اسی مشورے پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فیصلہ کرنا چاہیے۔ یہ ابلیس لعین نے جو شیخ نجدی کے نجدی بوڑھے کی شکل میں آیا تھا اس نے کہا، تو اس طرح انہوں نے پلان بنایا، منصوبہ بنایا۔ یہ تو ان کا منصوبہ تھا، ان کی سازش تھی۔ ادھر حضرت جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارے جو مشورے ان کے ہوئے سازشیں ہوئیں اس کی خبر دے دی کہ آپ کے ساتھ یا رسول اللہ یہ ہونے والا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر کے کیا کہا؟ انشاءاللہ آئندہ اتوار آپ سنیں، بات بہت لمبی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے، آپ کی سیرت اور سنت کو اپنانے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔